میں بہت کم عمر تھی، بلا کی حسین بھی تھی، دلہن بنی اپنی سیج پر بیٹھی تھی۔ میرا دولہا اندر آیا تو اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ مجھے لگا میرا دولہا نامرد ہے، تو میں نے شوہر کو ایک عامل بابا کا تعویذ پلا دیا۔ اس رات تو میرے شوہر نے میری چیخیں نکلوا دیں۔ میرا نام کرن ہے، میری عمر ابھی 16 سال ہی ہوئی تھی بامشکل۔ تو میری امی نے تماشا لگا دیا کہ کرن کی شادی کرو، یہی عمر خوبصورتی کی ہوتی ہے جس میں لڑکی شوہر کے دل میں اتر جاتی ہے، اور سارا حسن تو ہوتا ہی کم عمری میں ہے۔ لڑکی کی عمر چڑھنے لگ جائے تو اچھے رشتے بھی نہیں آتے۔ ابا بھی امی کی اس بات سے متفق ہو گیا اور میرے لیے لڑکا تلاش کرنے لگے۔ ایک بہت اچھے گھر میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ اب تو میں بھی بہت خوش تھی۔ نئے کپڑے، نئی جویلری، نیا میک اپ، نئے سامان کے خواب سجانے لگی۔ سامان کے ساتھ ساتھ اپنے دولہے کے بارے میں بھی سوچنے لگی کہ کیسا ہوگا میرا دولہا اور کیسی ہوگی میری نئی زندگی سجانے لگی۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا، شادی سے پہلے سب خاندان والے باری باری لڑکی کو اپنے گھر لے جاتے، اس کی دعوت کرتے، گفٹ دیتے۔ میں بھی آج کل دعوتیں اڑا رہی تھی۔ لاسٹ میں خالہ کے گھر گئی ہوں۔ اس نے امی سے کہا کہ میں کرن کو 1 مہینے بعد چھوڑ جاؤں گی، کچھ طریقہ سلیقہ بھی سکھا دوں گی۔ امی بھی بہت خوش ہو گئیں۔ میری خالہ نے مجھے زندگی کے سب گر سکھا دیے۔ میری شادی شدہ کزنوں نے مجھے شوہر کو ہاتھ میں کرنے کے طریقے سکھائے۔ ہر کزن نے اپنے طریقے سے زندگی کو جینا سکھایا، کیونکہ ابھی میں بچی تھی۔ سب کچھ سیکھنا اتنی جلدی آسان نہیں تھا، پر میری امی چاہتی تھی کہ میں پوری زندگی کے ہنر اتنے سے کم وقت میں سیکھ جاؤں۔ میری شادی قریب تھی تو میں گھر واپس آئی۔ تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج میں رخصت ہو کر پیا گھر سدھار گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ سارے سسرال والے بہت اچھے تھے، صدقے واری ہو رہے تھے۔ میری ساس اب میرے روم میں بیٹھی تھی۔ میرا دولہا اندر آیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ کیا، خالہ نے تو کہا تھا کہ وہ تمہیں سلام کرے گا اور نہ کرے تو تم کر لینا۔ اس نے مجھے کوئی سلام نہیں کیا اور نہ ہی میرے سلام کرنے پر میرے سلام کا جواب دیا۔ جتنی میں خوبصورت تھی، ایسی کوئی دلہن دیکھ کے تو مرد فوراً اس کے قدموں میں پڑا ہوتا، پر میرے شوہر نے میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پوری رات گزر گئی، پر یہ کیسا مرد ہے جس نے اتنی خوبصورت کم عمر لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو شک ہونے لگا نامرد ہے یہ، ورنہ کوئی پاگل ہی ایسا کرتا۔ میرا شوہر عمر میں مجھ سے بڑا تھا، 30 سال کا ہوگا کم سے کم۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ نہ مجھے منہ دکھائی ملی، نہ ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا۔ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہا لیا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اس کے شوہر نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی مجھ سے بات کرتے تھے۔ ولیمے پر سب مہمان آئے تو سب کے ساتھ جھوٹ بول بول کر میں تھک گئی۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، خوش تو ہو اپنی نئی زندگی میں، اور میں سب کو شکر الحمدللہ بول بول کر تھک گئی اور جھوٹی ہنسی ہنستے ہنستے میرا منہ تھک گیا۔ لیکن میری خالہ کو میرے منہ پر اداسی نظر آ گئی۔ میری خالہ نے پوچھا، کیا ہوا کرن؟ میں نے کہا، امی کے گھر آؤں گی تو خالہ آپ کو بتاؤں گی کہ کرن تم کیوں اتنی افسردہ ہو۔ خالہ کوئی بات نہیں، خالہ امی کے گھر آ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میرے سب گھر والے جو مجھے ملنے آئے تھے چلے گئے۔ آج میری شادی کو 3 دن گزر گئے تھے، پر میرا شوہر ایک مرتبہ بھی مجھ سے ہم کلام نہیں ہوا۔ میں امی کے گھر گئی تو بات خالہ کو بتائی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ کچھ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اس کے سامنے میک اپ کر کے بن ٹھن کے رہا کرو اور اس کی تمام ضروریات کو خود پورا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ میں نے خالہ کی بات مان کر ویسا ہی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے مزاج میں کوئی بھی فرق نہ آیا۔ اب میں بہت پریشان تھی، میں ایسا کیا کروں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میرے سسرال والے بھی، مجھے لگتا تھا، اب سب بات جان چکے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے روم کی صفائی کی، مجھے وہاں سے ایک باکس ملا۔ میں نے وہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں کچھ ایسا سامان تھا جو میرے شوہر سب سے چھپا کر رکھتے تھے۔ اوپر سے اچانک آ گیا تو میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے شادی کیوں کی جب تم شادی کرنے کے لائق ہی نہیں ہو؟ اس نے میرے ہاتھ سے وہ بیگ چھین کر مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی خالہ کو اس کو ساری بات بتائی۔ خالہ نے مجھے ایک پیر بابا کا نمبر دیا۔ میں نے اس کے نمبر پہ کال کی، سب حالات اسے بتائے۔ اس نے مجھے کچھ پڑھنے کو دیا۔ 3 دن پڑھنا تھا۔ جب آخری دن تھا، میرے شوہر کی ایک رشتہ دار ہمارے گھر آئی
تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کی پہلے بھی ایک شادی تھی اور یہ اس لڑکی سے اندھا عشق کرتا تھا، پر اس نے کسی جادوگر کے ساتھ مل کر اس پر جادو کروا دیا۔ یہ بیچارہ تب سے ایسا ہی ہے، عورت ذات سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے پاس اس عورت کا کچھ سامان ہے جس نے اس کو ابھی تک اس کے عشق میں جکڑ رکھا ہے۔ جس دن اس نے وہ سامان پھینک دیا یہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے اس لیے اس کی دوسری شادی کی تھی، پر اب حالات دیکھ کر سبھی پریشان ہیں اور سب کو یہ اندازہ ہو ماں تو اب نا امید ہو گئی ہے ساری تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ ایسا کیا کروں آنٹی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ اس کی پہلی بیوی اپنے یار کے ساتھ شادی کر کے خوش ہے، پر اس کو اب بھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے پھر وہی سامان کھولا، اس میں میک اپ تھا، عورتوں کے استعمال کی بہت ساری اور چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر میں نے اپنے شوہر پر نامرد ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اب کچھ کرنا ہوگا اس سامان کا۔ کافی سارا سامان تھا، مجھے ایک ترکیب آئی۔ میں نے اپنی ساس سے اجازت لے کر روز اپنے مائکے جانے لگی اور ایک دو چیزیں اپنے پرس میں ڈال کر ساتھ لے جاتی اور راستے میں ایک ندی میں بہا دیتی۔ سنو، میرا اچھا سا سوٹ نکال دو، میٹنگ ہے آفس کی۔ آج میں بہت خوش تھی، پہلی مرتبہ وہ مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اسی بابا کو پھر کال کی۔ اس نے مجھے قرآن کی کچھ اور آیات بتائیں۔ میں پڑھنے لگی۔ اب وہ کھانا، کپڑے اور اپنے سارے کام مجھ سے کہتا تھا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ اس عورت کا آخری سامان پھینک کر آئی تو رات کو میرے شوہر میرے قریب آیا، ہمارے درمیان سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ مجھے 6 ماہ لگ گئے، اب وہ میرے بغیر ایک منٹ نہیں رہتا تھا۔ میں بہت خوش تھی، میرے سسرال والے بھی بہت خوش تھے اور اب میں امید سے تھی۔ عورت چاہے تو مرد کی زندگی کو جنت بنا دے اور چاہے تو جہنم بنا دے۔